صبح کے وقت سلیم دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کی بیوی سمینہ ہاتھ میں موبائل لیے اس کے پاس آئی اور بولی، سنیے جی، آج صبح پھر سے گاؤں سے چچا جان کا فون آیا تھا، تو آپ ایک بار ان سے بات کر لیجئے۔ بول رہے تھے کہ گاؤں میں ابا جان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو چکی ہے، اس لیے بار بار آپ کو فون کر رہے ہیں، اور نہ تو آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور نہ ہی گاؤں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سمینہ نے غصے سے کہا۔ تو سلیم کچھ نہ بولا اور خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر اپنے دفتر کو چل دیا۔ شام کو جب وہ دفتر سے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ سمینہ بہت پریشان تھی، لیکن پھر بھی سلیم کے آتے ہی سمینہ باورچی خانے میں چائے بنانے چلی گئی تھی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی تو سلیم نے فون اٹھایا اور بولا، ہیلو، کون؟ سلیم بیٹا، میں گاؤں سے تمہارے چچا جان بول رہا ہوں۔ تمہارے ابا جان کی حالت بہت نازک ہے، شاید نہیں بچیں گے، جتنی جلدی ہو سکے گاؤں لوٹ آؤ بیٹا۔ لیکن چچا جان، میری ابھی کوئی چھٹی نہیں ہے، میں ابھی گاؤں نہیں آ سکتا، آپ سب لوگ تو وہیں ہیں نا، وہیں سب سنبھال لیجئے گا، بول کر سلیم نے فون کاٹ دیا۔ سامنے دیکھا تو سمینہ کھڑی تھی، اس نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ اس نے سلیم سے کہا کہ میں نے دنیا میں ایسا پہلا بیٹا دیکھا ہے جو اپنے باپ سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ آپ کے ابا جان موت کی سٹیج پر پڑے ہیں اور آپ یہاں سکون سے بیٹھے ہیں۔ بہو کا تو نام ہی بدنام ہے، بلکہ بیٹے خود ہی اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتے، کیسے بیٹے ہیں آپ؟ سمینہ بولتی جا رہی تھی لیکن سلیم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ چائے پی کر وہ خاموشی سے باہر ٹھہرنے کو چلا گیا تو سمینہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی اور سوچنے لگی کہ اس کے اگر اپنے باپ سے 2 دن بھی بات نہیں ہوتی تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور یہاں سلیم کو اپنے باپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ خیر، شام کو وہ لوگ کھانا پینا کھا کر سو گئے۔ دن صبح اٹھتے تو چچا جان کا پھر سے فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹا، اب تمہارے ابا جان اس دنیا میں نہیں رہے، تم آ رہے ہو نا؟ تو سلیم نے کہا، چچا جان، مجھے آتے آتے وقت لگ جائے گا، تب تک آپ سب رسم و رواج کر دیجئے گا، لیکن بیٹا تم اکلوتے بیٹے ہو اور تمہارے رہتے بھلا کوئی دوسرا کیسے جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ چچا جان نے کہا تو سلیم بولا، کیوں چچا جان، امی جان کا جنازہ کیسے ہوا تھا؟ بڑی تلخی کے ساتھ بولا۔ سلیم نے فون کاٹ دیا۔ ادھر سمینہ نے جب اپنے سسر جان کی وفات کی خبر سنی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے روتے ہوئے سلیم سے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن میں اپنے بیٹے کو لے کر ابھی کے ابھی جاؤں گی، کہہ کر وہ ایئر لائن والوں کو فون کر ٹکٹ بک کروانے لگی۔ تو سلیم نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی خاموشی سے گاؤں جانے کے لیے تیار ہونے لگا، اور جب تک وہ دونوں گاؤں پہنچے تب تک ابا جان کا جنازہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی باقی رسومات سلیم کے ہاتھوں مکمل کروائی گئیں۔ گاؤں کی بوڑھی عورتیں سب آپس میں کانا پھوسی کرنے لگیں۔ اس بار سمینہ نے ٹھان لیا تھا کہ کسی راز کو وہ جان کر رہیں گی۔ ساری رسومات مکمل ہونے کے بعد سارے مہمان آہستہ آہستہ جانے لگے۔ پورا گھر خالی ہو گیا، پاس میں رہنے والے چچا جان اور چچی جان رہ گئے تھے۔ اس دن اچھا موقع دیکھ کر سمینہ نے رات کے کھانے کے بعد چچی جان کو جب دودھ کا گلاس دینے گئیں تو انہوں نے اکیلے دیکھ کر اس نے پوچھا، چچی جان، آج میں آپ کو سلیم کی قسم دے کر کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو چچی جان بوجھل نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایسی کون سی بات ہے بہو جسے پوچھنے کے لیے تمہیں سلیم کی قسم دینی پڑی؟ تو سمینہ بولی، چچی جان، بات اگر اتنی گہری نہ ہوتی تو میں قسم بھی نہ دیتی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گی۔ اچھا تو بہو پوچھو، تجھے کیا پوچھنا ہے؟ چچی جان نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ تو سمینہ بولی، سلیم نے ابا جان سے اتنی دوری کیوں بنا رکھی ہے؟ چچی جان ابھی وہ دونوں بات کہی کر رہی تھیں کہ تبھی پڑوس کی دادی جان آ گئیں۔ وہ گاؤں کی سب سے معمر خاتون تھیں۔ آتے آتے انہوں نے سمینہ کی ساری باتیں سن لیں تو انہوں نے کہا، ارے تیری چچی جان کیا بتائیں گی، میں بتاتی ہوں۔ مجھ سے سن کر کہتے ہوئے وہ کھاٹ پر بیٹھ گئیں اور اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے بولی، آخر کیوں نفرت کریں؟ سلیم اپنے باپ سے جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے تب سے اپنی امی جان کو ستاتے ہوئی دیکھا ہے۔ آخر کیا تھا سلیم کی امی جان سریہ کا؟ ایسا کیا ہوا تھا
دادی جان کو سلیم اپنے باپ سے اتنی نفرت کرنے لگا۔ سمینہ نے پوچھا تو دادی جان نے بتانا شروع کیا۔ پرانے زمانے میں بغیر دیکھے شادیاں ہوا کرتی تھیں اور سریہ کا گھرانہ یعنی تمہاری ساس کے گھر والے کافی مالدار تھے اور خاندانی اور مہذب بھی تھے، اور ادھر سلیم کے دادا جان بھی خاندانی زمیندار تھے۔ ان کے بیٹے دو تھے، بڑا بیٹا محسن اور چھوٹا بیٹا رضوان۔ پاس والے گاؤں سے بڑے بیٹے محسن کے لیے سریہ کا رشتہ آیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی گئی۔ اس وقت محسن یعنی کہ تمہارے سسر لاہور میں اپنی تعلیم کرنے کے لیے بعد نوکری کر رہے تھے۔ گاؤں کی سادگی سے دو شہر کی چکا چوند میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا۔ ایسے میں جب اچانک انہیں گاؤں بلایا گیا اور بغیر ان کی مرضی جانے ان کی شادی کر دی تو انہیں ایسا لگا جیسے ساری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ باپ کے ڈر اور جائیداد سے بے دخل ہو جانے کے باعث انہوں نے خاموشی سے شاد لی، لیکن جب شادی کے بعد دلہن کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ بہت چھوٹے قد کی، سانولی رنگ کی، 1/8 پاس لڑکی ان کے سامنے بیوی بن کر کھڑی تھی۔ اس وقت یہی دیکھا جاتا تھا کہ لڑکی مہذب اور اچھے گھرانے سے ہو، اور محسن بابو کا اپنا خواب تھا کہ وہ اپنے ہی مانند پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کریں گے، لیکن اپنے خوابوں کو ٹوٹتے دیکھ کر بغیر کسی کو بتائے وہ راتوں رات گاؤں سے واپس لاہور آ گئے۔ بے چاری سریہ بیوی بن کر اکیلے رہ گئی تھی۔ شوہر نے پردہ اٹھا کر چہرہ دیکھا اور لوٹ کر جو گئے پھر برسوں نہ آئے۔ محسن کے باپ نے کئی خط لکھے، لوگوں کو بھی لاہور بھیجا، لیکن محسن لوٹ کر نہیں آیا۔ رضوان کی بھی شادی ہوئی، بھائی کی شادی میں بھی محسن نہیں آیا۔ محسن کے باپ جب سریہ کو دیکھتے تو دکھی ہو جاتے۔ سریہ بغیر کسی شکایت کے دن بھر سارے گھر کے کام کرتی، سسر کی خدمت کرتی، ساتھ میں شوہر کے چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کی بھی بہت عزت کرتی۔ رضوان بھی اپنی پڑھائی بھابھی کی بہت عزت کرتا تھا۔ اپنے بھائی کے رویے سے وہ بہت پریشان تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی کر پاتے۔ کسی دن اگر کسی چیز کی مدح بات کرتے تو للکارتے سریہ سب سنتی تھی اور سمجھتی تھی، لیکن اپنی بدقسمتی کے آگے کس کی شکایت کیا کرتی۔ شوہر کی طرف سے روکیے جانے کے بعد سریہ ہمیشہ پردے میں رہنے لگی۔ خوشیاں تو گویا اس کی زندگی سے غائب ہو گئی تھیں۔ کچھ بھی پوچھنے جانے کے جواب وہ سر ہلا کر ہاں یا نہ میں دیتی تھی۔ محسن کے باپ یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے آپ کو مجرم مان کر رنجوں کے سمندروں میں ڈوبنے لگے تھے، اور شاید انہی رنجوں کے باعث ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چل بسے۔ محسن بابو کو خبر پہنچائی تو وہ گاؤں آ گئے۔ کیونکہ باپ کا جنازہ پڑھانا تھا تو مجبوراً کچھ دنوں تک گاؤں میں رہنا پڑا۔ رسم و رواج ختم ہونے کے بعد چھوٹے بھائی نے کچھ دن اور رکنے کا اصرار کیا تاکہ زمین جائیداد کے بارے میں دونوں بھائی اچھی طرح جان لیں، تو محسن رکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر زمیندار کا لالچ کسے نہیں ہوتا۔ اسی دوران گاؤں کی کچھ عورتوں نے محسن کو سمجھایا کہ وہ سریہ کو دل سے اپنا لے، آخر اس کی کیا غلطی ہے؟ شادی کے بعد پہلی بار گاؤں آئے ہیں تو کم از کم اب تو اسے اپنی بیوی کا درجہ دینا چاہیے۔ کیا پتہ بے چاری سریہ بھی کبھی قسمت کھل جائے۔ تو پتہ نہیں کیا سوچ کر محسن اس بار سریہ کے کمرے میں سونے لگا تو سریہ کو بھی بہت خوشی ملی کہ اتنے دن نہ سہی، لیکن اگر ابھی محسن اسے اپنا لے تو کیا پتہ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن یہ سب کتنے دنوں تک چلتا۔ ایک دن محسن واپس لاہور لوٹ گیا تو سریہ پھر سے اداس رہنے لگی۔ ایک دن اچانک سریہ کو صبح اٹھتے ہی پے شروع ہو گئی تو چچی جان اور دادی جان بہت خوش ہو گئیں اور پورے گاؤں میں خبر کرتی تو سب لوگ بہت خوش ہو گئے کہ آخر محسن نے سریہ کو اپنا ہی لیا۔ لیکن سریہ سب جانتی تھی کہ محبت والی محبت کچھ نہیں تھی، صرف ایک جسمانی ضرورت، اور مجبوری میں محسن کو اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرنی پڑی۔ حمل میں بھی سریہ بیچاری گھر کا پورا کام کرتی اور اپنی بھابھی کے حکم سنتی، چاہے رضوان کی اپنی بیوی کے آگے ایک نہ چلتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سریہ کے میکے والے ان ساری وارداتوں کو نہیں جانتے تھے۔ وہ کئی بار سریہ کو لینے کے لیے آئے، لیکن سریہ اپنے میکے نہیں گئی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو میری تقدیر میں لکھا تھا وہی مجھے ملا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں یہاں سے اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے والد اور بھائیوں کا سر نیچا ہو۔ خیر اللہ اس پر
تھوڑے مہربان ہوئے اس نے ایک گورے چٹے صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ اب تو اس بیچارے کو جینے کا سہارا مل گیا تھا، لیکن اس کی بھابھی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار اس نے کئی بار لوگوں کے سامنے تانے دیے کہ کیا پتہ یہ بچہ شوہر کے بڑے بھائی کا ہے یا میرے شوہر کا۔ یہ سن کر تو سریہ کا کلیجہ ہل جاتا، لیکن بیچاری کیا کرتی، صرف اللہ کے حضور اپنے آنسو بہا لیتی۔ لیکن نفاذ سے نکلتے ہی اس بیچاری نے پہلے کی طرح ہی گھر کا کام سنبھال لیا۔ ایک طرف بچے کو سنبھالتی، دوسری طرف گھر کے کام۔ رضوان نے کئی بار بڑی بھابھی کی مدد کرنے کے لیے کہا مگر نوکرانی رکھی، لیکن اس کی بیوی نے کسی کو ٹکنے نہیں دیا۔ وہ اپنے آپ بیچاری روزانہ اپنی بھابھی سے ذلیل ہوتی رہتی، لیکن اس کے جینے کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، اس کا بیٹا سلیم۔ اس کے پیچھے وہ اپنا دکھ بولنے کی کوشش کرتی رہی۔ واضح حمل کے بعد کسی قسم کی کوئی خدمت اور اچھا کھانا نہ ملنے کے باعث آہستہ آہستہ سریہ کے جسم کو بیماری نے گھیر لیا۔ آخر اس کا ہاتھ کون جو اس کی فکر کرتا، ایک سر تھے اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہاں، گاؤں کے سارے لوگ اور آنگن کی جتنی بھی بوڑھی عورتیں تھیں وہ سب اسے بہت مانتی تھیں۔ ادھر محسن نے اپنی دوسری شادی کر رکھی تھی اور اس لیے وہ گاؤں نہیں آتا تھا۔ اس بات کی خبر گاؤں والوں کے ساتھ سریہ کو بھی ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے بچے کے سہارے جینا سیکھ لیا تھا۔ وہ اکثر سوچتی رہتی تھی کہ شوہر کا پیار نہ سہی لیکن اپنے بچے کے سہارے اس کی زندگی کٹ جائے گی، لیکن مقدر کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ جب سلیم 3 سال کا ہو گیا تو ایک دن اچانک محسن گاؤں پہنچا اور اپنا حکم سنا دیا کہ وہ سلیم کو لے کر لاہور جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سریہ پر کویا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جو بچہ اس کی زندگی کا سہارا تھا، اس کے دور ہونے کے ذرا سی تصور سے ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ سریہ نے سلیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور روتے روتے ہوئے بولی اپنے بیٹے کو میں کہیں نہیں جانے دوں گی، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گا میری زندگی میں، اور ہے ہی کون، یہ ایک بیٹا ہے جس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، کیوں آپ اسے مجھ سے دور کر رہے ہیں؟ تو محسن نے بچے کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے کہا یا تو یہ بچہ میرے ساتھ رہے گا یا تو اس دنیا سے ہی بھیج دوں گا۔ اتنا سنتے ہی سریہ پریشان ہو گئی۔ امی اپنی کو روتے دیکھ کر سلیم بھی زور زور سے رونے لگا اور اپنی امی کی طرف جانے کے لیے جھپٹنے لگا، لیکن محسن کو اس پر بالکل بھی رحم نہیں آیا اور وہ تقریباً سے کھینچتے ہوئے گود میں اٹھا کر وہاں سے چل پڑا۔ جو بچہ انہیں پہچانتا تک نہیں تھا، آج محسن اس بچے کا باپ بن کر آیا تھا۔ محسن تو سلیم کو لے کر چلا گیا، لیکن ادھر نہ جانے کتنے دنوں تک سریہ بغیر کھائے پیے اپنے کمرے میں منہ چھپائے روتی رہتی۔ ادھر کچھ دنوں تک بچے نے پریشانی کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی امی کو بھولنے لگا۔ محسن نے اپنی دوسری بیوی کو ہی اس کی ماں کے طور پر بتایا اور اسی طرح تقریباً 7 سال گزر گئے، اور ان 7 سالوں میں بیچاری سریہ لمحہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی رہی۔ ان دنوں گھر گھر فون بھی نہیں ہوا کرتے تھے، بس ڈاک کی چھٹی اور تار کا انتظار کیا کرتے تھے۔ دل کا یہ مرض جسم پر باری پڑ گیا اور ایک دن پتہ چلا کہ سریہ کو کینسر ہو گیا ہے، تو آس پاس کی تمام عورتیں سریہ سے ملنے آئیں لیکن اور خوب روئیں، لیکن ان کے رونے سے سریہ کی قسمت کہاں بدلنے والی تھی۔ اس کی بھابھی بھی اسے اکیلے چھوڑ کر دوسری جگہ جاپسی میں سریہ کے دونوں بھائیوں کو اپنی بہن کے کینسر کے بارے میں پتہ چلا تو دونوں بھائی سریہ سے ملنے کے لیے آئے اور اسے اپنے ساتھ میکے جانے کو کہا، تو سریہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایک مرتبہ متروں کے بیوی کے طور پر میں سسرال سے میکے نہیں جانا چاہتی، میں اپنے سسرال سے ہی شوہر والی کے طور پر رخصت ہونا چاہتی ہوں، اور گھر آپ سب لوگ میرے اوپر اتنی رحم کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک بار مجھے میرے بیٹے سے ملا دیجئے، بس آپ سب سے میری اتنی التماس ہے۔ تو پاس کھڑے سریہ کے شوہر کے چھوٹے بھائی رضوان نے اپنی بڑی بھابھی کا دکھ دیکھا نہیں گیا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو اپنی بھابھی کی بیماری کے بارے میں خبر کر دی اور ان کی خواہش بھی بتا دی، لیکن پھر دل محسن کا نہیں پسیجا اور اس نے خود بھی آنے سے اور بیٹے کو بھی بھیجنے سے منع کر دیا۔ تو رضوان نے کہا اتنے سخت دل مت بنے،
بھائی صاحب ایک بار آ کر سلیم بھابھی کو سے ملا دیجئے اور آپ بھی مل لیجئے، شاید وہ سکون سے مر سکے۔ لیکن ان کی باتوں کا کوئی بھی اثر محسن پر نہیں پڑا اور اس نے آنے سے منع کر دیا۔ تو رضوان سریہ کے دونوں بھائی اور کچھ گاؤں والوں کو لے کر اپنے بڑے بھائی کے گھر لاہور پہنچ گیا۔ اس وقت محسن گھر پر نہیں تھا۔ دروازہ بجانے پر ان کی دوسری بیوی باہر نکلی اور دروازہ کھولا تو وہ لوگ سیدھے اندر گھس گئے اور چلاتے ہوئے بولے، محسن اور سلیم کہاں ہیں؟ تبھی سلیم اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس سے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کو پہچان رہا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اماں جان یہ لوگ کون ہیں اور آپ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اتنا سنتے ہی رضوان سلیم کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، یہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے، یہ تمہاری ماں کی دشمن ہے، جس نے تمہاری ماں کا سکھ چین چھین لیا۔ تمہاری ماں گاؤں میں زندگی اور موت کے بیچ جو چبھ رہی تھی، تمہارے والد تمہیں 3 سال کی عمر میں ہی تمہاری ماں سے چھین کر یہاں لے آئے تھے۔ کہتے ہوئے رضوان غصے سے کانپنے لگے تو وہاں کھڑی اس عورت نے سلیم کہا، بیٹا مسجد جاؤ۔ تو رضوان چل کر بولا، کہیں نہیں جائے گا، یہ اب سیدھا ہمارے ساتھ جائے گا۔ تبھی سریہ کے بھائی نے کہا، اور ہاں محسن کو ایک بات ضرور کہہ دینا کہ اب ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم سارے لوگ مل کر قانونی طور پر کارروائی کریں گے اور سارا معاشرہ، سارے خاندان، سب لوگ ہمارے حق میں ہی ہیں، بول دینا۔ اس نے ان سب کی باتیں سن کر سلیم تو پریشان ہو گیا۔ اسے آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں کوئی اور ہے اور اس نے تو ہمیشہ ماں کی جگہ اس خاتون کو دیکھا تھا، اپنی سگی ماں کو وہ بھول چکا تھا۔ اسے لے کر سب لوگ گاؤں آ گئے۔ اپنے بیٹے سلیم کو سامنے دیکھ کر سریہ کے تو گویا جان ہی لوٹ آئی تھی۔ جب رضوان نے سلیم کو لے کر اس کی ماں کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ لیا تیرا ماں کا خیال بنا دیا ہے، تیرے باپ ہیں، تو سلیم بہت متحیر کھڑا ہو کر اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھتا گیا جسے سب اس کی ماں بتا رہے تھے۔ اب وہ 10 سال کا بچہ تھا، اسے آہستہ آہستہ ساری باتیں سمجھ آنے لگی تھیں۔ سب کے منہ سے اپنی ماں کی بدحالی اور اپنے باپ کی کرتوتوں کو سن کر سلیم کا دل ہا ہا کر کے اٹھا۔ سریہ اپنے بیٹے کو گلے سے چپکا کر خوف میں روئی۔ آج شاید بیٹے کو بھی اس کے ساتھ رونے کی خواہش ہو گئی تھی اور چاروں طرف سے سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ آہستہ آہستہ آندھی اور بجلی کے ساتھ موسلادھار بارش ہونے لگی۔ صبح ہوتے ہی محسن بھی آ گیا تھا اور اپنے بیٹے کو لے جانے کی دھمکی دینے لگا تو اس کے چھوٹے بھائی رضوان نے کہا، بھائی صاحب، بھائی 2-4 دنوں کی مہمان ہے، اس لیے آپ اور سلیم 2-4 دنوں تک یہیں رک جائیں۔ بھابھی کی بڑی خواہش ہے کہ ان کی میت کو سلیم ہی غسل دے۔ تو محسن نے کہا، اس بیماری اور پاگل عورت کے پاس میں اپنے بیٹے کو 1 منٹ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہوئے اس نے سلیم کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر کہا، وہاں سے لے گیا۔ سلیم بیچارے کو ادھر سے ادھر گھسیٹ رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اگلے دن سریہ کی سانسیں کھڑانے کے لگیں۔ اس نے پڑوس میں رہنے والی چچی جان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میری میت کو غسل اپنے مبارک ہاتھوں سے دینا تاکہ مجھے نجات مل سکے۔ کہتے کہتے سریہ نے اپنا دم توڑ دیا۔ پاس بیٹھے لوگ رو بھی رہے تھے اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ چلو اس تکلیف سے تو اس بیچاری کو نجات ملی۔ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے بیٹے کو بلایا، لیکن محسن نے تو اسے آنے نہ دیا اور نہ ہی خود آیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا، سلیم کو بھی اب سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ آخری لمحات میں اپنی ماں سے ملاقات، وہ باتیں اس بار بار یاد آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کراچی چلا گیا اور وہیں اپنی پسند کی لڑکی سمینا یعنی کہ تم سے شادی کر لی۔ ادھر اب محسن کے پیسے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے ہیں تو اس کی دوسری بیوی روزانہ گھر میں جھگڑے کرنے لگی اور ایک دن اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ سلیم بھی ابھی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگا تھا تو ہار کر محسن بابو نے گاؤں کا رخ کیا، لیکن گاؤں میں ان سے کوئی بات کرنے تک نہ تھا، خود ہی اپنا کھانا بناتے اور کھا لیتے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ اب آہستہ آہستہ ان کا جسم بھی کمزور ہوتا رہتا تھا۔ اپنے بیٹے کو جب بھی فون لگاتے تو کبھی نہیں اٹھاتا۔ ایک دن بار بار فون کرنے پر سلیم نے فون اٹھایا اور بولا، ابا جان، میں نے اپنی بیوی کو آپ کی حرکات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو
اس کو نظروں میں آپ کی عزت برقرار رہے تو روز روز مجھے فون کر کے پرانے زخم تازہ مت کیجیے گا۔ کہ باتیں سن کر محسن اپنا سامنا لے کر رہ گیا۔ پورے خاندان اور معاشرے کے بے رخی نے انہیں اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب انہیں اپنی غلطیاں یاد آ رہی تھیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آخری وقت میں نے ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا تو بار بار پڑوس میں رہنے والے تمہارے چچا جان سلیم کو فون کیا، لیکن سلیم کے جواب کے آگے وہ معاشرہ ہو گئے، کیونکہ انہیں یاد تھا کہ جب سریا کا آخری وقت چل رہا تھا تب سب لوگ نے کتنی التماس کی تھی محسن اور سلیم کو روکنے کی، لیکن محسن بابو سلیم کو لے کر یہاں سے چلے گئے اور سریا کا جنازہ بھی اس کے بیٹے کو نہیں آنے دیا۔ یہ کہ آخری خواہش بھی پوری نہ ہو سکی کہ سلیم اس کی میت کو غسل دے سکے۔ اس وقت 10 سال کا تھا تو اسے تھوڑا سا سمجھ آنے لگا تھا۔ اس وقت تو وہ کچھ نہیں تھا، بول سکتا نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اسے اپنے باپ سے نفرت ہونے لگی، اور اسی وجہ سے سلیم اپنے باپ کو غسل دینے نہیں آیا۔ بیٹی، تو دادی جان کے منہ سے اپنی ساس کی اتنی دکھی بھری کہانی سن کر سمینہ آنکھوں سے آنسو بہا نکلے۔ اس پوری رات سمینہ سو نہیں پائی اور اگلے دن صبح ہوتے ہی سلیم سے واپس کراچی چلنے کے لیے کہا اپنے گھر واپس۔ سمینہ آ کر روتے ہوئے سلیم سے بولی، معاف کر دو سلیم، مجھے پتا نہیں تھا کہ امی جان کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا اور انہیں اتنا دکھ دینے والے ابا جان ہی تھے۔ میں نے تمہیں اس کتنا برا بھلا کہا لیکن تم نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ تو سلیم اپنے دل پر قابو کر پایا اور دور رونے لگا۔ کچھ دیر تک دونوں روتے ہوئے۔ آج سلیم کا دل، اس کا ضمیر دونوں ہی ایک ہلکے چکے تھے۔ سلیم نے جا کر اپنی الماری سے اپنی امی کی تصویر نکالی اور پھولوں سمیت سجا کر دیا جلایا۔ تصویر سے مسکراتی ہوئی سریا گویا وہیں جان اٹھ ان دونوں کو